اردو ناول ہیپی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دیدار یار ناول جسے لکھا ہے نیدا ندیم نے، آج ہم اس کی 5th ایپیسوڈ پڑھیں گے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جلد از جلد جو ہمارا 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے وہ پورا کریں۔ اور مجھے آپ لوگ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ جب آپ لوگ یہ ناول سن رہے ہوں گے نا، تو میں یہ ناول ختم کر چکی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کی ریکارڈنگ پہلے کی ہے، اور اب میں نیو ناول سٹارٹ کروں، تو مجھے آپ لوگوں کی جو ہے وہ رائے چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے کس طرح کا ناول جو ہے وہ سننا پسند کریں گے، اور آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کرنا ہے۔ لیکن اس بات کا یاد رکھیے گا کہ وہ جو ناول ہو وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہو کہ وہ اس کو سب سننا پسند کریں، ٹھیک ہے، اور نہ بہت زیادہ لینتھی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ شارٹ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ اس طرح آپ کو ایپیسوڈک وائز ملتا رہے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہادیان شاور لینے گیا تو عائدہ نے اس کا اتارا ہوا کوٹ پکڑا اور ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ کوٹ کو زمین پر پھینک کر ایک ہاتھ میں ماچس پکڑے وہ نیچے بیٹھی۔ ماچس جلا کر اس نے کوٹ کے ایک کونے کو جلایا اور پھر دوسرے کو، پھر بازو کے پاس آگ لگائی۔ ایسے کر کے کچھ دیر میں سارا کوٹ جل رہا تھا اور وہ پاس بیٹھی بس دیکھ رہی تھی۔ عائدہ ملک کو کہاں برداشت تھی اپنے شوہر کے پاس کوئی اور لڑکی، اور اس کا اندازہ بھی اس بات سے ہوتا تھا کہ اس نے اس کوٹ کو ہی جلا دیا۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ آدھی کہاں ہو تم؟ کمرے سے عادیان کی آواز سن کر وہ جلدی سے نیچے جاتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عائدہ پانی کا گلاس پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ عادیان یہی ہوں، پانی پینے گئی تھی، اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے بتایا۔ سر ہلا کے وہ بال برش کرنے لگا اور عائدہ چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت پیارا تھا، اور عائدہ کا غرور کرنا اور اس کے پاس آنے والی ہر لڑکی کو اس کی اوقات دکھانا تو بنتا تھا اس کا، کیونکہ ہادیان شاہ اس کی قسمت تھا اور وہ اپنی قسمت، اپنا نصیب کبھی نہیں گنوا سکتی تھی۔ پہلے بھی تو زندگی میں سب کچھ گنوا چکی تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، نہ باپ نہ ماں، بہنیں تھیں، اور اب اس کے پاس سب سے قیمتی اس کا شوہر تھا۔ ماں باپ اس دنیا میں نہ ہو تو انسان خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے، چاہے دنیا کی جتنی بھی دولت ہو۔ ماں باپ کی دولت، ان کا ہونا ہمیشہ انسان کو خالی ہاتھ کر جاتا ہے۔ لگتا کسی کو آج میں بہت پیارا لگ رہا ہوں۔ آنکھ دباتے اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ عائدہ اسے دیکھے سوچ میں ڈوبی تھی، ہڑبڑا گئی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا سچ میں ایسی بات نہیں ہے؟ ہاں تو اور کیا، میں آپ کو کیوں دیکھوں گی؟ مجھے نہیں دیکھو گی تو کسے دیکھو گی؟ آفٹر آل شوہر جو ہوں تمہارا۔ ہاں لیکن میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کے منہ پر صاف منع کرتے بولی۔ ہادیان چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، اتنا کہ عائدہ اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ سچ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی؟ چہرے کو اس کے چہرے کے بالکل قریب لے جاتے ہوئے بولا۔ نہیں۔ ہاں تو میں کیا نہیں دیکھ سکتی؟ شوہر ہیں آپ میرے۔ گھبراہٹ کو ختم کر لیے حق سے بولی تو ہادیان کو سینے میں ٹھنڈ پڑتی محسوس ہوئی اور انابی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ سائڈ سے نکلتے عائدہ واش روم میں گھس گئی اور ہادیان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گہری سانس لیتے وہ موبائل نکال کر بیڈ پر بیٹھا۔ کچھ دیر میں عائدہ باہر آئی تو ہادیان کو موبائل پر مصروف دیکھ کر وہ شیشے میں خود کو دیکھا۔ شارٹ شرٹ پر کھلا ٹراؤزر پہنے، بالوں کو جوڑے میں مقید کیے وہ سادہ سے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر لوشن لگاتے اس نے سامنے شیشے میں دیکھا، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ہادیان بھی تھا۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہادیان نے ہاتھ بڑھا کر جوڑے میں مقید بالوں کو کھول دیا۔ کیچر نکالتے ہی اس کے براؤن ریشمی بال پشت پر پھیل گئے۔ چہرے کو اس کے بالوں کے قریب لے جاتے ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا اور ہاتھ میں برش لیتے اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا۔ تمہارے بال ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتے ہیں، مجھے اپنا آپ بھلانے کے لیے تمہارے بال ہی کافی ہیں۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ پہلی بار میں ہی اس کے لیے عائدہ کے بالوں سے نظریں ہٹا پانا بہت مشکل تھا، اور اب بھی وہ اس کے بالوں کا دیوانہ تھا۔ وہ تو بس اس شخص کو دیکھ ہی رہی تھی، اس کی دیوانگی، اس کی محبت جو اس کی چمکتی آنکھوں سے صاف ظاہر تھی۔
بے شک ہمارے رب ہمیں بدتر سے گزار کر بہترین کی طرف لے جاتا ہے، اور عائدہ کو بھی زندگی کے بدترین دنوں سے گزار کر بہترین دنوں کی طرف لے گیا تھا۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ ہادیان نے اس کے بالوں میں برش کرتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ وہ روز فجر کے لیے اٹھتا تھا اور عائدہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ عائدہ جب سے آئی تھی ہادیان نے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، تو اس نے آج پوچھ لیا۔ لیکن عائدہ کو اپنی پچھلی پوری زندگی یاد آئی تھی، تکلیفیں، اذیت، دکھ، ہر چیز جس میں اس نے اللہ کو بلایا تھا، اس سے مدد مانگی تھی، لیکن جب اسے مدد نہیں ملی تو وہ اللہ پر سے یقین کھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب اللہ ان سے امتحان لیتا ہے تو اللہ پر یقین کی بجائے شکوہ کرتے ہیں۔ عائدہ نے بھی یہی کیا تھا اور اسے احساس بھی تھا۔ وہ میں آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ ہادیان نے اسے کندھے سے تھام کر اپنی طرف موڑا اور اس کے آنسو کو صاف کیا۔ وہ کیا؟ عائدہ، گھبراؤ نہیں، بتاؤ مجھے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہے ہادیان، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، وہ روتے ہوئے بولی۔ کس نے کہا تم سے کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ ہاں، کبھی دیکھا ہے اللہ کو اپنے بندے سے ناراض ہوتے ہوئے؟ اس کے سوال پر وہ نہ میں سر ہلا گئی۔ تو پھر کیوں ایسا لگا تمہیں؟ ہاں، تم نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتی، اور پھر اللہ تو ایک نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور وہ کیسے تم سے ناراض ہو سکتا ہے عائدہ؟ لیکن میں بہت بری ہوں، میں ان پر یقین نہیں کیا، میں ان سے ہمیشہ شکوہ کیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایک اور دلیل دیتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، اور تم نے کبھی توبہ کی اللہ سے؟ اس کے پوچھنے پر وہ نہ میں سر ہلا گئی۔ تو پھر توبہ کرو گی نا سچے دل سے تو اللہ معاف ضرور کرے گا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیتے وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ تم رویا نہ کرو عائدہ، مجھے تمہارے آنسو میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ عقیدت سے آنکھوں پر لب رکھتے پیچھے ہوا تو عائدہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جاؤ، جا کر وضو کر کے آؤ، ہم ساتھ مغرب کی نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مسکرا کر کہتے وہ اسے راستہ دیتے ہوئے بولا، لیکن وہ وہیں کھڑی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ عائدہ، اس نے اسے پکارا تو عائدہ نے پھر اس کی طرف دیکھا، سنا نہیں تھا۔ وہ شرمندگی سے کہتے وہ سر جھکا گئی۔ وہ پریشان کیوں ہو؟ میں کس لیے ہوں، میں بتاتا ہوں۔ تو پریشان کیوں؟ میں کس لیے ہوں، میں بتاتا ہوں تمہیں وضو کرنا، چلو میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ ہمیں وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ قسمت والیوں کو ملتے ہیں نخرے اٹھانے والے مرد، غصے والی باتوں پر بھی آرام سے تحمل سے سمجھاتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی بیوی عام نہیں ہوتی، بہت کم ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو خاص رکھتے ہیں، ورنہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا بیٹھتے ہیں جس کا حق انہیں اللہ نے بھی نہیں دیا۔ بہت کم مرد ہوتے ہیں جو بیوی کو سب کے سامنے اہمیت دیتے ہیں، ورنہ کچھ تو بس حکم دینے والے ہوتے ہیں، خود کو افضل ظاہر کرنے کے لیے بیوی پر رعب جماتے ہیں۔ میں وضو کرتا ہوں، تم میرے ساتھ ساتھ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس سے کہتے ہادیان نے وضو کرنا شروع کیا تو عائدہ نے بھی اس کے ساتھ ساتھ وضو ہی کیا۔ وضو کرنے کے بعد ہادیان نے جائے نماز نکالی، پہلے اپنی بچھائی اور خود سے تھوڑا پیچھے عائدہ کی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں تم بھی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اسے ہدایت دیتے ہادیان نے نماز شروع کی تو عائدہ نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے شروع کی۔ دنیا کا سب سے حسین منظر کیا ہوتا ہے جب شوہر امامت کرے اور بیوی اس کی امامت میں نماز ادا کرے۔ عائدہ کو بھی آج یہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت منظر لگ رہا تھا۔ ہادیان کے چہرے پر نماز ادا کرتے ہوئے سکون تھا، جبکہ عائدہ جب سجدے میں جاتی تو خوف محسوس کرتی۔ وہ واقعی خوف محسوس کرتی تھی، کیونکہ اللہ سے اتنا دور ہونے کے بعد جب معافی مانگو تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی آنکھوں میں ڈر، خوف، ندامت، یہ سوچ کے نہ جانے اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ لیکن انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھا انسان وہی ہے جو اپنی ان غلطیوں پر توبہ کرے اور عہد کر کے آئندہ وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔
تو کیوں نہیں ملے گی اسے معافی؟ اللہ نے انسان کی بخشش کے ذریعے بنائے ہیں، اسے معافی کے اتنے آسان طریقے بتائے ہیں، لیکن انسان ہے کہ جانتے بوجھتے بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ انسان تو انسانوں کے سامنے اپنی غلطیاں نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے سامنے کیسے قبول کریں؟ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلطی قبول کرتے ہیں اور اس پر معافی مانگتے ہیں، اور وہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد ہادیان نے منہ میں کچھ پڑھ کر عائدہ پر پھونک ماری۔ اس کے چہرے سے خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا آج سے تم نمازیں پڑھو گی اور اگر نہ پڑھی تو مجھ سے بات مت کرنا۔ اس کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی ہادیان؟ میں نماز چھوڑ بھی دوں تو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مجھے تمہارا ساتھ جنت میں بھی چاہیے عائدہ، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دین کی طرف آؤ۔ دنیا صرف دھوکہ ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے، اور میں مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ مسکرا کے اس کے پیشانی پر لب رکھے تو عائدہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ کتنی خوش قسمت تھی نا وہ، جسے ایک بہترین مرد سے نوازا گیا تھا۔ بے شک بدتر کے بعد بہترین انسان کا منتظر ہے۔ زری، کہاں ہو تم؟ زونی پورے گھر میں زری کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی، تو آخر چھت پر گئی جدھر وہ اپنا وقت گزارتی تھی۔ زونی چھت پر آئی تو اس کی توقع کے مطابق وہ وہیں تھی، ہاتھ میں پینٹنگ برش پکڑے نہ جانے کیا بنا رہی تھی۔ زاریہ ایک اچھی گھڑ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی پینٹر بھی تھی۔ زری، میں تمہیں کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں اور تم ہو کے سن ہی نہیں رہی۔ اس کے پاس آتے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے پوچھنے لگی۔ کیا کام تھا؟ مصروف سے انداز میں پوچھا۔ دھیان ابھی بھی پینٹنگ پر تھا اور ہاتھ بھی وہیں چل رہے تھے۔ مجھے اسائنمنٹ بنوانی ہے تم سے، پلیز بنا دو مجھے، اور ابھی کام ہے، مدد کرو میری، مسکینوں والا منہ بناتے ہوئے بولی تو زاریہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اپنا یہ مسکینوں والا منہ صحیح کرو، بنا دیتی ہوں۔ اس کے خود کو مسکین کہنے پر زنیرہ نے اسے گھورا، لیکن پھر پینٹنگ کو دیکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئی کہ اس کی پینٹنگ بنا رہی ہوں۔ آگے ہوتے اس کی پینٹنگ کو دیکھا جو کسی لڑکے کی تھی، بالکل پرفیکٹ، ہر چیز، آنکھ، ناک، ہونٹ۔ زونی کو وہ بہت اچھا لگا تھا اور اسے ہمیشہ سے ہی زاریہ کی پینٹنگ بہت پسند ہوتی تھی۔ تم اسے نہیں جانتی؟ دوبارہ سے پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوتے بولی۔ نہیں، میں تو نہیں جانتی۔ زونی تھوڑی پر ہاتھ رکھے سوچ میں پڑ گئی۔ یہ بارش بختس ہے، ترکش اداکار، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اس کی تصویر میری آنکھوں میں بسی ہے، میں اس کے اسکیچ کو ہر طرح سے پرفیکٹ بنا سکتی ہوں۔ ادھر آؤ، میں تمہیں اور بھی دکھاتی ہوں۔ ادھر بنے چھوٹے سے کمرے میں آئی جدھر بہت ساری پینٹنگز پڑی تھیں۔ اس نے 4-5 پینٹنگ سے کپڑا اتارا تو ساری پینٹنگز ہی بارش بختس کی تھی۔ زنیرہ حیران تھی زری کی اس کے لیے دیوانگی دیکھ کر۔ بہت پیاری ہے زری، تم کسی ایگزیبیشن میں حصہ کیوں نہیں لیتی ہو جدھر تم ان سب پینٹنگز کو بیچ دو؟ اس طرح تمہاری قابلیت لوگوں تک پہنچے گی۔ نہیں زونی، یہ میں نے بہت دل سے اور محبت سے بنائی ہے، میں انہیں کسی اور کے ہاتھوں رول نہیں سکتی، یہ ایسے ہی رہیں گی اور میں انہیں بہت سنبھال کے رکھوں گی۔ کہتے وہ پھر سے انہیں ڈھانپنے لگی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی زری، آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، ساتھ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتی ہوں، بس 5 منٹ کا کام رہ گیا ہے۔ کھانا کھا کر عائدہ روم میں آ گئی اور ہادیان اپنی اسٹڈی میں چلا گیا۔ عائدہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب موبائل پر میسج کی بیپ پر اس نے موبائل کھولا تو کسی غیر نمبر سے میسج تھا، جسے کھول کے پڑھنے پر عائدہ کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ اس کا ماضی اس طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔ موبائل کو ایک طرف پھینکتے اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا اور سائیڈ سے گلاس میں پانی انڈیل کر ایک سانس میں پی گئی۔ ایک بار پھر سے میسج کی بیپ ہوئی تو اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اٹھایا۔ کھولنے پر ایک جگہ کا ایڈریس تھا، کسی ہوٹل کا۔ عائدہ نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لیتے دوبارہ کھولی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے میرے مالک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اللہ، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ کسی کو کھونے کی۔ اللہ جی میری مدد کریں، ایک بار پھر آپ سے مانگ رہی ہوں میرے مولا، تیری بندی بے بس ہے، تیرے سوا اس کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مالک، میرے ہادیان کو مجھ سے دور نہیں کرنا، میرے ماضی کو میرے حال سے دور رکھنا۔
مالک ہادیان کی حفاظت کرنا۔ آنسو زار و قطار سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ رو کے اپنے رب سے اپنے شوہر کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ سجدے سے سر اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں رو رو کر لال ہو گئی تھیں۔ چہرہ صاف کرتے اس نے جائے نماز طے کر کے رکھی اور پیچھے مڑی تو ہادیان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائدہ نے چادر کا حجاب کھولتے نظریں جھکا لی۔ ہادیان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تو وہ بھی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ کیا ہوا ہے عائدہ؟ تکلیف میں کیوں ہو؟ رونے کی وجہ بتاؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، پھر کیوں روتی ہو تم؟ اس کے بازوؤں کا حصار بنائے، تھوڑی اس کے سر پر ٹکائے وہ اس کی اذیت پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہادیان، میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، مجھے معافی ملنا مشکل ہے، بس نماز میں جب گناہ یاد آتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں، میرا ان پر اختیار نہیں، سو کرتے ہوئے بتایا تو ہادیان مسکرائے۔ اگر بندہ اپنی طرف سے معافی مانگے تو اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے عائدہ۔ چپ کرو اب، روتی ہوئی نظر نہ آؤ تم مجھے۔ اس کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ چلو آؤ اور آرام سے سو جاؤ، اب بہت رو لیا، آرام کرو۔ اس کے گرد بازو کا ہاتھ بناتے وہ اسے بیڈ تک لایا۔ یہ تو وہ ہادیان نہیں تھا جیسا پہلے تھا، جیسے اس نے عائدہ سے شادی کی۔ عائدہ کو لگا تھا کہ وہ غصے والا مغرور ہے، لیکن وہ اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ وہ اس کے لاڈ اٹھاتا تھا اور اسے بہت محبت سے رکھتا تھا۔ محبت میں لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، محبت میں ہی تو اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ میری عادتیں بگاڑ رہے ہیں جناب، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اپنی بیوی کی ہی بگاڑا ہوں نا جناب کی جان۔ اس کے انداز پر عائدہ کا قہقہ گونجا تھا۔ زونی کلاس میں آئی تو آج زاویان کلاس میں نہیں آیا تھا، ورنہ وہ 5 منٹ پہلے ہی موجود ہوتا تھا۔ دل بے چین ہوا تھا، نہ جانے کیوں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پرپل سوٹ جس کی لانگ شرٹ تھی، ساتھ بلیک دوپٹہ جو سر پر اچھے سے اوڑھ رکھا تھا، کسی بھی طرح کے میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی سادگی اس کو سب سے الگ بناتی تھی۔ اگلے ہی لمحے کلاس میں زاویان شاہ اپنی پوری شان سے داخل ہوا، وائٹ شرٹ پر بلیو جینز پہنے، شرٹ کے کف فولڈ کیے، بال جیل سے سیٹ کیے، وہ سیدھا زنیرہ کے دل میں اترا تھا۔ اپنی نظروں کو اپنی کتاب پر ٹکاتے اس نے دل سنبھالا جو اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ زاویان کا حال بھی کچھ یوں ہی تھا، لیکن خود کو سنبھال کر اس نے کلاس پر توجہ دینا شروع کیا۔ یار کتنے ڈیشنگ لگ رہے ہیں نا زاویان سر۔ زونی کے پیچھے موجود لڑکیوں نے زاویان کو دیکھ کر آہیں بھری۔ زونی کو ان کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے، اسے ان سے جلن ہوئی تھی۔ کیسے وہ زاویان کو ایسے بول سکتی تھی؟ زونی اپنی حالت سے خود بھی حیران تھی۔ اس کی سوچ بار بار زاویان پر ہی کیوں جا رہی تھی، نظریں بار بار اس کے دید کے لیے اٹھ رہی تھیں۔ دل پر قابو کرنا آسان ہے، لیکن ہائے رے ظالم نظریں جو دیدار یار کو بار بار اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ دوپہر کے 12 بجے آج وہ آفس جانے کی بجائے کہیں اور جا رہی تھی۔ گاڑی کو ایک ہوٹل کے سامنے روکتے اس نے ایک نظر اٹھا کر اس ہوٹل کو دیکھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہاتھ میں بیگ اٹھاتے قدم ہوٹل کے اندر کی جانب بڑھا دیے، اور بلیک کرتا جس پر ہلکی ہلکی سفید رنگ سے کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ میں سفید شلوار جس پر بلیک سے ہلکی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی، بلیک دوپٹہ سر پر اوڑھے، بلیک ہی ہیلز پہنے۔ دروازہ کھولتے وہ ہیل کی ٹک ٹک کرتی ایک ٹیبل کی طرف پہنچ گئی جدھر ایک شخص منہ موڑے بیٹھا تھا، موبائل میں مصروف تھا۔ سامنے والی کرسی کو زور سے کھینچتے وہ اس پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے میز پر رکھے۔ سامنے بیٹھے شخص نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کے لیے نظریں ہٹا پانا مشکل تھا۔ کتنے سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، 10 سال بعد۔ آج وہ پھر سے اس کے سامنے تھی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ دایان مصطفیٰ ملک کے لیے اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ جیسی بھی ہوں، تمہیں کیا؟ اسے جو بکنا ہے بکو، فضول وقت نہیں میرے پاس جو فضول لوگوں کے منہ لگوں، دانت پیستے ہوئے بولی۔ ہم اتنی اکڑ آ گئی ہے عائدہ زمان ملک، عائدہ ملک نہیں، عائدہ ہادیان شاہ جان لیوا مسکراہٹ سے کہا، جس پر دھیان نے ٹیڑھی سمائل دی جو عائدہ کو شروع سے زہر لگتی تھی۔ میری ہو جاؤ، چھوڑ دو اس ہادیان کو، تحمل سے کہتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ کبھی نہیں، اس کے انداز میں جواب دیا۔ سوچ لو تم
कुछ भी कर लो, होना तो तुम्हें मेरा ही है और मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, फिर चाहे तुम्हें इस 2 कौड़ी के शोहर को मारना ही क्यों ना पड़े। वो खबासत से कहते हुए मुस्कुराए। तुम्हें पता है, कुत्ता चाहे जिस भी नस्ल का हो, कुत्ता ही है और भौंकना कभी नहीं छोड़ता। और तुम कुत्तों की आला नस्ल में से हो जो इस वक्त मेरे सामने भौंक रहे हो, इत्मीनान से कहते अब आयदा ने कुर्सी से आराम से टेक लगाई और दयान मुस्तफ़ा मलिक की मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो उसकी जगह गुस्सा आया था। अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो वरना काट दूंगी। मैं तुम्हारे इस हाथ को ही काट दूंगी जो मेरी तरफ बढ़े, समझे। और आज के बाद अगर मुझे मैसेज करने या सामने आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं माजी को भूली नहीं हूँ। अगर तुमने मेरे शौहर को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हें मार के चीर फाड़ कर तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दूंगी ताकि तुम जानवरों का खाना बनो। मैं नाराज हुए लोगों को मनाती नहीं और जो मुझसे दुश्मनी करता है उसे बख्शती नहीं, समझे। उसे कहते वो तेजी से उठते बाहर की तरफ बढ़ गया और दयान मुस्तफ़ा वहीं का वहीं रह गया। वो वाकई बदल गई थी। वो पहले जैसी आयदा नहीं रही थी जो उससे डर जाती थी। गाड़ी में बैठते ही आयदा ने अपना सांस नॉर्मल किया था। वो इतना कुछ बोल तो आई थी लेकिन वो दयान को अच्छे से जानती थी कि वो बहुत ढीठ इंसान है। वो वापस आया तो कोई मकसद लेकर ही आया है। नहीं दयान, अब तुम्हारे सामने पहले वाली आयदा नहीं है जिसे तुम डरा धमका कर चुप करवा लोगे। मैं अब कमज़ोर नहीं रही, मैं तुम्हारा सामना करूँगी। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। ज़मान मलिक और मुस्तफ़ा मलिक 2 भाई थे। ज़मान मलिक की 3 बेटियां आयदा मलिक, ज़ारिया मलिक और ज़ुनैरा मलिक थी और मुस्तफ़ा मलिक का एक ही बेटा जो दयान मुस्तफ़ा था। जब वो 19 साल का हुआ तो इसके बाद मुस्तफ़ा मलिक की मौत हो गई और उसके 1 साल बाद ज़मान मलिक और उनकी बेगम की। आयदा जब 15 साल की थी जब ज़मान मलिक और आयदा की मामा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन पर क़यामत टूटी थी। वो तीनों बच्चियां जो अभी माँ बाप के सहारे थी इस जालिम दुनिया में अकेली रह गई। सोफिया बेगम दयान की मामा इन्हें अपने घर ले आई थी और वो उनके साथ रहने लगी। उन तीनों ने रहने के लिए एक ही कमरा लिया था। दयान 20 साल का था। अपने बाबा की मौत के बाद उसने ही उनका सारा कारोबार संभाला था और अब ज़मान मलिक के चले जाने के बाद सब उसे ही मैनेज करना था जब तक आयदा इस काबिल नहीं हो जाती कि वो अपने बाप का बिजनेस संभाल सके। आयदा 15 साल की थी। उसने मैट्रिक के पेपर्स दिए थे और अब वो घर ही थी। दयान से उनका सामना बहुत कम होता था। वो सुबह का ऑफिस गया, शाम को आता था और आते ही कमरे में चला जाता। और सोफिया बेगम का रवैया भी उनके साथ सही था। वो सख्त मिजाज औरत थी जिसकी आयदा की माँ से कभी नहीं बनी थी। आयदा भी उनकी बातों को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। आयदा ड्राइंग रूम में बैठी अपनी कॉपी पर स्केच बना रही थी। उसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी थी और वो शौक से बनाया करती थी। ब्राउन बाल जो कमर पर फैले थे, सुनहरी आंखें कॉपी पर गाढ़े और दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। दयान मुस्तफ़ा अंदर दाखिल हुआ और जो अपने ध्यान से आ रहा था सामने आयदा को बैठे देखा और यूं ही नज़र उसके खूबसूरत सरापे से टकराई तो उसके लिए नज़रें पलटना मुश्किल था। उड़ते बालों को कान के पीछे करते वो फिर से कॉपी पर झुक गई। ध्यान की नज़र उसके आँख के पास मौजूद तिल पर गई जो बहुत दिलकश लग रहा था। गहरी सांस भरते इसने कदम अंदर बढ़ाए तो किसी के कदमों की आवाज़ सुन के आयदा ने सर ऊपर उठाकर देखा तो ध्यान को अचानक उस वक़्त देख के उसे हैरानगी हुई। फिर अपने हुलिये को देखते इसने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाया और अपने सर पर लिया। ध्यान भाई, आप इस वक्त क्यों? मैं अपने घर में क्या इस वक्त नहीं आ सकता? सोफे पर बैठते हुए पूछा और बाजू पर मौजूद कोट को एक तरफ रखा। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा और आपका घर है, जब मर्जी है, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। खैर, और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है मोहतरमा? मैं आगे कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन वो अपने हाथों को मरोड़ने लगी। लेकिन क्या? पूरी बात किया करें। मुझे आधी बात करके खामोश हो जाने वाले इंसान जहर लगते हैं। संजीदगी से कहता वो आयदा को डरा गया था। लेकिन मुझे कॉलेज लेकर कौन जाएगा? एडमिशन फीस वगैरह पहले तो बाबा देते थे तो अब मैं दूंगा। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है?
اب آپ تینوں میری ذمہ داری ہیں۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں یا ماما سے، نرمی سے سمجھایا۔ جی ٹھیک ہے دھیان بھائی، مجھے بھائی نہیں کہو تم، پھر سنجیدگی سے کہا تو عائدہ نے نظریں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ ہیزل براؤن آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ عائدہ نے اپنے سامنے بیٹھے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا تھا۔ سفید شرٹ پر نیلی جینز اور کوٹ ایک طرف رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے جو ماتھے پر آئے تھے۔ ہیزل براؤن چمکتی آنکھیں، کلائی پر برانڈڈ واچ لگائے وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ عائدہ نے جلدی سے اپنی نظریں دوبارہ چکا لیں۔ جی ٹھیک ہے دھیان، آپ کو کچھ چاہیے تو میں لا دیتی ہوں، چائے یا کافی؟ گھبراہٹ سے اس نے پوچھا۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ کافی بنا دو اگر بنانی آتی ہے تو، یا پھر زکیہ کو بولو وہ بنا دے گی۔ جی صحیح کہتی وہ تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی اور آتے ہی 2 گلاس پانی کے ایک سانس میں پی گئی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیوں وہ اتنا گھبرائی۔ زکیہ کو کافی کا کہتے وہ پاس پڑے میز پر بیٹھ گئی۔ ڈرائنگ بک وہ ادھر ہی بھول آئی تھی اور اب اس کا دوبارہ دھیان کے سامنے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو ادھر بیٹھی زکیہ کی مدد کرنے لگی۔ دھیان مصطفیٰ عائدہ سے ہوٹل میں مل کے ادھر سے سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا، لیکن دروازے کے پاس پہنچنے ہی اس نے اندر سے آتی اپنی ماں کی آواز سنی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ تمہیں میں نے جو بولا ہے وہ کرو، وہ لڑکی بچنی نہیں چاہیے، کسی بھی حال میں اسے غائب کرواؤ، یا تو اسے مار دو یا پھر قید کرو، لیکن اسے میرے بیٹے کی زندگی سے دور کرو۔ دھیان اس لڑکی سے ملنا نہیں چاہیے، ورنہ اسے سب سچ پتہ چل جائے گا اور پھر سے پہلے جیسا دھیان بن جائے گا، جس کا دل صرف اس لڑکی کے لیے تھا اور جس کے لیے پاگل ہو جاتا تھا وہ۔ اب تو میں ایسی نفرت ڈالی ہے کہ وہ اسے نفرت میں اپنا بنانا چاہتا ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ کچھ اور بولتی صوفیہ بیگم نے کال کاٹ دی، لیکن دھیان مصطفیٰ وہیں واپس لوٹ گیا۔ ماضی یاد آیا تھا، عائدہ کی سسکیاں یاد آئی تھیں۔ وہ اسے کہتی رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ خود کو سنبھالتے وہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر سچ کیا ہے، کون سچا ہے، اس کی ماں یا پھر عائدہ۔ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ہاں دھیان نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے سے پکارا۔ جی ہاں دھیان، تم کہیں گئی تھی آج؟ اس کے سوال پر عائدہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، وہ زری سے ملنے گئی تھی، بہت یاد آ رہی تھی اس کی، بس اسی لیے۔ صحیح، آپ کو کیسے پتا چلا میں کہیں گئی تھی؟ ڈرائیور نے بتایا تھا مجھے کہ تمہاری گاڑی گھر پر رہی ہے۔ اچھا، کہتے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہاں دھیان نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، کسی گہری سوچ میں ہوں۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے میری جانم کو؟ پیار سے پوچھتے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ کچھ نہیں ہاں دھیان، بس وہ زری کے لیے پریشان ہوں، ان کا یوں اکیلے رہنا صحیح نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں دونوں کی شادی کر دوں، زونی باقی کی پڑھائی شادی کے بعد بھی مکمل کر لے گی، مجھے ان کی بہت فکر رہتی ہے۔ ہاں دھیان کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، دیکھ لوں گا سب، اور آج کے بعد کہیں جاؤ تو مجھے بتا کر جانا، کم سے کم مجھے پتا تو ہو۔ ٹھیک ہے چلو آ جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے، سو جاؤ، اپنے پاس اس کی جگہ بناتے ہوئے بولا تو وہ بھی آ کر لیٹ گئی۔ ہاں دھیان کے بازو پر سر رکھتے اس نے آنکھیں بند کر لی تو ہاں دھیان نے لائٹ بند کرتے آنکھیں موند لی۔ ایک ہاتھ عائدہ کے بالوں میں پھیرتے وہ اسے نیند کی وادیوں میں لے گیا تھا۔ ماں کے گوشت کے بعد سب سے پرسکون نیند اسے اپنے محرم کی آغوش میں آتی ہے، جو ہمارا محافظ ہوتا ہے۔ عورت کا تو میکہ ہوتا ہے اور نہ ہی سسرال، عورت کا تو بس شوہر ہوتا ہے، جو اس کی زندگی بھر کا ہمسفر ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ زندگی کے خوشی اور غم کے لمحات گزارتی ہے۔ ہمسفر اچھا مل جائے تو عورت کو دنیا میں جنت مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا ہمسفر اس کے لیے دنیا بھی جنت بنا دیتا ہے۔ کسی ویران جنگل میں وہ پیروں کو چھوتی سفید فراک پہنے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ شاید وہ راستہ بھول گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جنگل میں کیسے آئی۔ اس کے پیچھے کوئی جانور تھا جو خوفناک آوازیں نکال رہا تھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ کسی سے ٹکرائی تھی، چہرہ اوپر اٹھاتے پر اس نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔
वो इंसान इसे अपनी बाहों में उठाए उस वीरान जंगल में एक खूबसूरत से बाग में लाया था, जिधर हर तरफ सफ़ेद फूल थे। उसका सफ़ेद लंबा फ्रॉक ज़मीन को छू रहा था, अपने बाजू उस शख्स की गर्दन के गिर्द बांधे वो उसके सहारे थी। आह! चीख मारते वो उठ बैठी, जिस्म पसीने में शराबूर था। जोनी ने चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे की लाइट ऑन की। ये कैसा ख्वाब था? जोनी तो पागल हो गई है। जावियान सर और मैं तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मैं उनके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, इसलिए ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। तौबा, जिन ना हो तो ख्वाब में भी जान नहीं छोड़ता। डायनासोर, कहते वो फिर से लेट गई, लेकिन लाइट नहीं बंद की थी। अलार्म की आवाज़ पर हादियान ने हाथ बढ़ाकर उसे बंद किया और आंखें खोलते ही अपने बाजू पर सर रखे सोई अपनी शरीके हयात को देखा। लब मुस्कुराहट में ढले थे, अपना बाजू उसके सर के नीचे से निकालते वो वॉशरूम में चला गया। वज़ू करके बाहर आया तो आयदा के पास बैठा, चेहरे पर आए बालों को हाथ बढ़ाकर पीछे किया और झुककर माथे पर लब रखा। आदि, मेरी जान उठ जाए, नमाज का वक़्त हो गया। उस पर झुके उसे उठाया। उठती हूँ। हादियान ने उसकी गाल पर अपनी दाढ़ी मिस की। उठो भी जाना, वक़्त गुजर जाएगा। हादियान, सोने देना, बहुत नींद आ रही है। उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालते लाड़ से बोली, नहीं, मैं तुमसे क्या बोला था कि नमाज नहीं छोड़नी। उठो, शाबाश। चादर हटाते उसे बाहों में उठाया और ज़मीन पर खड़ा किया। चलो जाओ, शाबाश, वज़ू करके आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका गाल थपथपाते हुए बोला तो वो वज़ू करने चली, लेकिन नींद अभी भी वैसे ही तारी थी। दोनों ने साथ नमाज अदा की। हादियान ने आदत बनाई थी कि वो नमाज के बाद हमेशा कुरान की तिलावत करता था, तर्जमे के साथ, और आयदा साथ बैठी सुनती थी। सुनती कम, सोती ज़्यादा थी। तिलावत के बाद हादियान ने कुरान बंद किया और एक नज़र गोद में सर रखे सोई आयदा को देखा। रोज़ ऐसा ही होता था। हादियान कुरान की तिलावत करता और वो उसकी गोद में सर रखे सुनती और वहीं सो जाया करती थी। हादियान ने मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया और उसे उठा के बेड पर लिटाया और कम्फर्टर अच्छे से उसे दिया। बीबी, आप प्लीज़ दयान साहब को कॉफ़ी पकड़ाएं। ज़किया ने उसके आगे कॉफ़ी का कप रखते कहा। ज़किया, आप दे आए ना। नहीं, मुझे काम है इधर, बहुत शाम का खाना बनाना है और वक्त बहुत कम है। अच्छा ठीक है, मरती क्या ना करती। कप उठा के दायान के कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर खिड़की में खड़े शख्स के लब मुस्कुराहट में ढले थे। संजीदगी तारी करते वापस सोफे पर बैठ गया। आयदा ने आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक किया तो जवाब मिलने पर वो अंदर कदम रखे गई। कमरे को देख के वो देखती ही रह गई थी। पूरा कमरा काले रंग में नहाया हुआ था। पर्दों से लेकर बेड और डेकोरेशन का सामान भी काला था। उससे पता चलता था कि दयान मुस्तफ़ा को काला रंग कितना पसंद है। कॉफ़ी को टेबल पर रखा और वापसी के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन दयान की आवाज़ पर उसने वहीं कदम रोक ली। आप हमारे साथ भी बैठ सकती हैं, मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा ना, कहते कॉफ़ी का कप उठाए। आयदा ने वापस मुड़कर इसका चेहरा देखा तो जिधर संजीदगी ही थी। बैठ जाए, सामने सोफे की तरफ इशारा किया तो वो उधर बैठ गई। मेरा एक दोस्त कॉलेज में पढ़ाता है, मैं इससे आपके एडमिशन के लिए बात की है, मगर फॉर्म घर आ जाएगा, आप उसे फिल कर देना। बाकी आपको कॉलेज छोड़ने भी मैं जाया करूँगा और कॉलेज से लेने भी। ठीक है जी, ठीक है, कहती वो उठ के जाने लगी तो दयान ने भी उसे कुछ नहीं कहा। उसका दिल कहता था कि वो इसके सामने बैठी रहे और उसको देखता रहे, दिन महीने यहाँ तक के सदियाँ गुजर जाएं, लेकिन वो आंखों से दूर ना हो। जब वो उसके सामने आई तो दयान का दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो इस धड़कन को महसूस कर सकता था। तुम सिर्फ मेरी हो आयदा, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। ज़िंदगी अपनी डिगर पर चल रही थी। आयदा ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और दयान ने उसे छोड़ने भी जाना था और लेने भी, और वो इसे कभी अकेला नहीं आने देता था। 2 साल गुजरे तो आयदा यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियां इकट्ठे थे, जज्बात बदल चुके थे और दयान मुस्तफ़ा की मोहब्बत और शिद्दत इख्तियार कर गई थी। आज आयदा का यूनी में पहला दिन था। वो यूनी के माहौल से नावाकिफ़ खुशी खुशी तैयार होकर नीचे आई थी। सोफिया बेगम उसे देखते ही मुंह फेर गई थी। उन्हें कहाँ वो एक आंख पाती थी और आयदा भी उनका रवैया चुपचाप बर्दाश्त करती थी। नाश्ते के बाद वो दयान के साथ निकल गई।
اس کی اور دیان کی کافی اچھی دوستی تھی اور دیان مصطفیٰ تو جان اس پر فدا کرتا تھا۔ آدا تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے دیان، لیکن میں کیسے فیس کروں گی؟ میرا مطلب ہے میری کوئی دوست بھی نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں گی نا۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری اور نئی دوستیں بن جائیں گی، اور اگر بور ہو تو تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ اوہ ٹھیک ہے، چلو شاباش، اب جاؤ۔ وہ اسے ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ چھوٹی بچی ہو اور وہ اس کی بات بھی سمجھ جاتی تھی۔ سر ہلاتے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دیان مصطفیٰ اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اندر نہ چلی گئی۔ زاریہ فرسٹ ایئر میں تھی اور زونی میٹرک کر رہی تھی۔ عائدہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی اور ساتھ ہی دیان بھی انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، اور صوفیہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان تینوں کو گھر سے نکال دے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ پیروں کو چھوتی فراک ساتھ کے ساتھ ڈارک پنک بھاری دوپٹہ تھا، بالوں میں ہلکے ہلکے کرلی کیے تھے، ساتھ لائٹ سا میک اپ اور ڈارک پنک ہی پاؤں میں خصا پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ زاریہ اور زونی کو تیار کر کے وہ تینوں نیچے آئیں۔ دیان مصطفیٰ جو نیچے ان کا انتظار کر رہا تھا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اپنی نظریں پلٹنا بھول گیا۔ اس حسین پری جو شاید پریوں سے بھی زیادہ پیاری تھی، عائدہ ملک پر دیان مصطفیٰ کی نظر اٹھی تو پلٹنا مشکل ہو گئی۔ اسے دیکھتے وہ ہر طرف سے فراموش ہو گیا تھا۔ عائدہ اس کے سامنے آتے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ او دیان، کدھر ہیں آپ؟ چلنا نہیں؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ کہتے ہی اس نے خود کو دیکھا۔ صدقہ دے دوں تمہارا؟ دیوانہ وار اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو عائدہ نے نظریں جھکا لی۔ دیان نے 10 لاکھ اس کے سر سے وار کے ملازموں کے حوالے کیے تھے۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ وہ عائدہ کو اسی کی نظر لگ جائے گی۔ صوفیہ بیگم نے آگ برساتی نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ وہ دیان کی عائدہ کے لیے دیوانگی سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ دے لو دیان، صدقے اس کے، لیکن اسے تو نظر لگ چکی ہے اور وہ بھی بہت بری نظر، سوچتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ ہال میں پہنچتے ہی دیان عائدہ کو کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں الگ ٹیبل پر بیٹھی تھیں۔ صوفیہ بیگم بھی اپنی بھابھی کے ساتھ دوسری طرف چلی گئی تھی۔ عائدہ یہاں آ کر سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اکتاہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیان کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ تبھی اسے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک گئی، لیکن مسلسل کوئی اسے تک رہا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا۔ آپی، آپ کو دیان بھائی بلا رہے ہیں، ادھر پیچھے والی سائڈ پر، وہ کہہ کر بھاگ گیا اور عائدہ حیرانگی سے اٹھی اور اس کی طرف چل دی۔ اس حصے میں اندھیرا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ دیان! آگے آتے ہوئے اس نے پکارا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ دیان، آپ کدھر ہو؟ کسی نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے عائدہ کے چہرے پر اپنے بالوں کو سائڈ پر کیا، تبھی لائٹ جلی اور وہ دیان عائدہ کو ڈھونڈتا ادھر آیا تھا۔ منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، بے یقینی تھی آنکھوں میں۔ عائدہ تو ایسی نہیں تھی۔ دیان کو ادھر دیکھ کر بھی اس نے اس لڑکے کو دیکھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دھکا دیتے خود سے دور کیا۔ اس کے پیچھے ہی صوفیہ بیگم تھی، جنہوں نے اسی وقت دہائی دے کر سب کو اکٹھا کر لیا تھا۔ تائی امی، ایسا کچھ نہیں ہے، سچ میں میرا قصور نہیں ہے۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی لیکن اس وقت صوفیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور عائدہ کے گال پر چپھ گیا۔ اس نے بے یقین نظروں سے صوفیہ بیگم کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ بتاؤ تو، میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا۔ اس نے اس لڑکے کو بلایا جو دیان کے ماموں کا بیٹا تھا۔ نہیں پھوپھو، اس لڑکی نے ہی مجھے یہاں پر بلایا تھا، یہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا جواب سن کر عائدہ کو اپنا آپ زمین کے گرد دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہاری جان لے لوں گی، سچ بتاؤ سب کچھ۔ عائدہ نے اسے گریباں سے پکڑ کر کہا۔ کوئی لڑکی کبھی اپنے کردار پر بات برداشت نہیں کر سکتی تو عائدہ کیسے کرتی؟ پھوپھو، میں سچ کہہ رہی ہوں، اب یہ مجھے گناہ گار ٹھہرا رہی ہے۔ اس نے سارا ملبہ عائدہ پر ڈالا۔ عائدہ نے دیان کو دیکھا جو بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ دیان، تم تو جانتے ہو نا مجھے، میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا، اس نے مجھے تمہارا نام لے کر ادھر بلایا تھا۔ وہ اب دیان کو صفائی دے رہی تھی جو آنکھوں میں بے یقینی لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہی منظر آ رہا تھا جب وہ لڑکا اسے چھو رہا تھا، اس کے ماتھے سے بال ہٹا رہا تھا۔
اور عائدہ چپ کر کے کھڑی تھی۔ دھیان مصطفیٰ کی آنکھوں میں بے یقینی۔ عائدہ ملک کی جان لے گئی تھی۔ وہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ شادی میں آئے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جس محبت میں یقین نہ ہو وہ محبت کھوکھلی ہوتی، اور ایسی محبت کا وجود زیادہ دیر نہیں رہتا۔ چلو، عائدہ ملک نے محبت نہیں کی تھی، لیکن دھیان مصطفیٰ تو کرتا تھا۔ کیوں نہ کر پایا وہ یقین؟ کیوں دل کو جھٹلا کر آنکھوں دیکھے پر بھروسہ کر بیٹھا؟ جی تو لسنرز، آج کے لیے یہ ایپیسوڈ اتنی ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔